السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ افغانستان کی تیسری قسط۔ صدارتی محل کے سامنے خونریز جنگ میں سردار داؤد اپنے کئی وزراء اور خاندان کے کئی افراد سمیت مارا گیا۔ 2 روز پہلے اس نے خلق اور پرچم پارٹیوں کے جو لیڈر نظر بند کیے تھے انہیں رہا کرا لیا گیا اور شام کے دھندلکوں میں کمیونسٹ شہر بھر میں فتح کے شادیانے بجاتے پھرنے لگے۔ اور اس خونی شام کے بعد نور محمد ترکی کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 27 اپریل 1978 کی شام ترکی ایوان حکومت میں پہنچا۔ اس طرح روسی زاروں کا صدیوں پہلا دیکھا ہوا خواب پورا ہو گیا۔ اس خونی سازش کو انقلاب سور کا نام دیا گیا اور عوام کی فتح سے تعبیر کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سرے سے کوئی عوامی طبقہ شریک ہی نہ تھا۔ انقلابی پارٹی کے ارکان کی کل تعداد 4000 تھی، لیکن کابل میں روس کے فوجی مشیروں کی تعداد 8000 سے متجاوز تھی۔ نئی انتظامیہ کو تسلیم کرنے والوں میں روس پیش تھا۔ ماسکو نے نئی انقلابی کونسل کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور اس کے ایجنٹوں نے ریڈیو کابل کی محدود نشریات کے سوا تمام ذرائع ابلاغ پر پابندی عائد کر دی۔ عوام کو آگاہ کیا گیا کہ داؤد اور اس کے وزراء اور بعض دوسرے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کچھ انقلاب دشمن مارے گئے ہیں اور فوج اور سول انتظامیہ کے لوگ دل و جان سے انقلابیوں کے وفادار ہیں۔ اس کے بعد مملکت کا نام تبدیل کر کے ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان رکھ دیا گیا۔ صدارت، وزارت عظمیٰ اور دوسرے اہم عہدوں پر خلق اور پرچم کے رہنماؤں کا تقرر ہوا۔ حکمرانوں نے فتح کا جشن کرفیو کے اندھیروں اور جبر و استبداد کے سایوں میں منایا۔ اس کے معاً بعد گرفتاریوں کا ملک گیر سلسلہ شروع ہوا۔ ہر اس شخص کو پکڑ لیا گیا جس سے کمیونسٹ مخالفت کا اندیشہ تھا۔ صدارتی محل کی قیمتی اشیاء انقلابی کارکن اور روسی مشیر لوٹ کر لے گئے۔ داؤد اور اس کے خاندان کی تمام جائیداد قومی ملکیت میں لے لی گئی اور اس کے گھر کے ساز و سامان پر خلق اور پرچم کے کارکنوں نے قبضہ جما لیا۔ نئی انتظامیہ نے نور محمد ترکی کی انقلابی کونسل کا چیئرمین ہونے کے علاوہ وزیر اعظم اور پارٹی کا سربراہ مقرر ہوا۔ خلق کا حفیظ اللہ امین نائب صدر اور پرچم کا ببرک کارمل نائب وزیر اعظم بنا۔ ترکی کا شاگرد وفادار ہونے کے صلے میں امین کو وزارت خارجہ کا اضافی قلمدان بھی تفویض ہوا۔ بغاوت میں اہم کردار ادا کرنے والے بریگیڈیئر عبدالقادر اور اسلم وطن جار بھی کابینہ میں شامل کر لیے گئے۔ داؤد کے زمانے میں خلقیوں اور پرچمیوں کے درمیان اختلافات دب گئے، کیونکہ روس چاہتا تھا کہ اس کے تمام ایجنٹ مل کر اقتدار تک پہنچیں، لیکن جب اقتدار کمیونسٹوں کو مل گیا تو پرانے اختلافات تازہ ہو گئے۔ ترکی اقتدار پر بلا شرکت غیر تصرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب تک اس کے حریف اقتدار میں شریک ہیں، بابائے انقلاب کہلانے کا اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ ادھر پرچمیوں کی گستاخیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ وہ اسے کارمل کے مقابلے میں کم تر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ترکی نے اپنے اختیارات کام میں لاتے ہوئے کارمل اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ کابل میں موجود روسی مشیروں نے دونوں گروہوں کے درمیان صلح صفائی کی کوششیں کیں، مگر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ ترکی نے ان سب کو اقتدار سے ہٹا کر مختلف ممالک میں سفیر بنا کر بھیج دیا، مگر اس اقدام سے اس کی مشکلات میں کمی نہ آئی۔ ان لوگوں نے بیرون ملک جا کر اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بالآخر یہی سازشیں اس کو لے ڈوبیں۔ روسی چاہتے تھے کہ پرچمی رہنما بیرون ملک ان کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، اس لیے ان سب کو اپنی اپنی جگہ یقین دلایا کہ روس ان کے ساتھ ہے۔ وہ عبوری دور کے لیے ترکی کے وفادار ہیں۔ کارمل اور اس کے ساتھیوں نے روسیوں کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، لیکن جب ترکی نے کابل میں کچھ پرچمیوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا اور یہ کہا جانے لگا کہ کارمل اور اس کے ساتھی امریکی پٹھو ہیں، تو بیرون ملک میں پرچمیوں میں شدید اشتعال پھیل گیا۔ انہوں نے ترکی کے خلاف انقلاب کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب ترکی نے سازشیوں کو ملک واپس بلانا چاہا
تو انہوں نے ماسکو کے سفارت خانوں میں پناہ لے لی۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے ترکی نے ایک دن بھی اطمینان کا سانس نہ لیا۔ ایک طرف مجاہدین اس کا دن کا چین حرام کیے ہوئے تھے تو دوسری طرف اس کے کمیونسٹ حریف راتوں کا سکون لوٹ رہے تھے۔ سازشوں کا مرکزی کردار عبد القادر، جس نے شاہ ظاہر کا تختہ الٹ کر داؤد کو برسر اقتدار آنے میں مدد دی تھی اور پھر داؤد کی لاش پر ترکی کا ایوان اقتدار سے جایا تھا، اب ترکی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کرنل رفیع، سلطان علی اور پرچم پارٹی کے بعض دوسرے لیڈروں کے ساتھ مل کر بغاوت کا منصوبہ تیار کیا، مگر ترکی خبردار تھا۔ سازش ناکام ہو گئی اور جنرل عبد القادر اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ پرچمی رہنما سنگین بغاوتوں اور سازشوں کے الزام میں جیل پہنچتے رہے، لیکن روسیوں نے انہیں ترکی کے عتاب سے محفوظ رہنے میں مدد دی۔ پلچرخی جیل، جو مجاہدین کے لیے مقتل کی صورت اختیار کر گیا تھا اور جہاں پرامن شہریوں کو شدید اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، پرچمی وہاں پہنچ کر بھی زندہ رہے، کیونکہ جیلوں کا اصل کنٹرول روسیوں کے پاس تھا۔ ترکی اپنے دشمنوں کو کچلنا چاہتا تھا، لیکن اس کے روسی آقا اسے اپنے ایجنٹوں کے لہو سے ہاتھ رنگنے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ کابل میں روسی شاطروں کی بساط بچھی ہوئی تھی اور وہ مہروں کو آگے بڑھانے اور پیچھے ہٹانے کا فن خوب جانتے تھے۔ ترکی نے کرسی اقتدار کو مضبوط کرنے کی خاطر جتنی کوشش بھی کی، افغانستان اسی قدر اس کے ہاتھ سے نکل کر روسیوں کے قبضے میں جاتا رہا۔ اس نے ملک کا نام بدلا، قومی نشان تبدیل کیا، جھنڈا بدل ڈالا، کرنسی تبدیل کر دی اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے اوچھے ہتھ گنڈے استعمال کیے۔ لوگ دور دراز سے ٹرکوں میں بھر کر کابل لائے جاتے اور وہ ان کے سامنے طویل اور بے معنی تقریریں کرتا۔ باہر سے آنے والے بعض لوگوں کو پہلے سے تیار شدہ مسودے دے دے کر ان سے اپنی تعریف و توصیف کراتا۔ اس طرح وہ بذام خود دنیا کو یہ تاثر دیتا رہا کہ ملک کے عوام اور قبائلی رہنما اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں اس کے خلاف غم و غصہ بڑھتا ہی رہا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کمیونسٹوں کے خلاف ابتدا میں جو معمولی سی مزاحمت ابھری تھی، وہ ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ جب اسے یہ مخالفت ختم کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا تو روسیوں کے تعاون سے اس نے دیہاتی علاقوں میں شدید بمباری کرائی۔ ہزاروں بے گناہ شہید ہو گئے، سینکڑوں بستیاں ویرانے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئیں، ہزاروں افراد اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان اور ایران کی سرحدیں عبور کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا چلا گیا۔ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ترکی نے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ زمین کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا، اگرچہ یہ ایک ناقص کام تھا۔ افغانستان میں کھیتی باڑی کے لیے پانی زیادہ مقدار میں نہیں ہے، اس لیے کسی شخص کے پاس زیادہ زمین ہو تب بھی اسے بمشکل اس کے خاندان ہی کی کفالت ہو سکتی ہے۔ وہاں کوئی شخص محض زمین کی بنا پر جاگیردار یا سرمایہ دار نہیں ہوتا۔ لیکن ترکی لوگوں کو سوشلزم کی برکات دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے کارندوں نے اصلاحات کے پردے میں راسخ العقیدہ مسلمانوں اور کمیونزم دشمنوں سے انتقام لیا۔ ہزاروں لوگوں کو بلا جرم جیلوں میں پہنچا دیا گیا، ان کی جائز ذرائع سے کمائی ہوئی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ جیلوں میں ایسے لوگوں کو مقدمات چلائے بغیر ختم کر دیا جاتا اور ان کے بعد ان کے گھروں پر خلق پارٹی کے غنڈے ڈاکے ڈالتے اور تمام مال و اسباب لوٹ کر چلے جاتے۔ زمین سے متعلق بنائے گئے قوانین سے غریب کاشتکار مزید غریب ہو گئے۔ وہ لوگ جو سال بھر کی محنت و مشقت سے اپنے خاندان کے لیے قوت لا یموت حاصل کرتے تھے، وہ اس سے محروم کر دیے گئے۔ عام لوگوں کے لیے اراضی کے ایک محدود رقبے سے زیادہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا، لیکن کمیونسٹوں پر ناجائز ذرائع سے دولت کمانے اور دوسروں کی زمینیں ہتھیانے کے دروازے کھل گئے۔ اس چیز نے جگہ جگہ دشمنی کو جنم دیا۔ لوگ جب انتظامیہ کی سازش کو سمجھ گئے تو انہوں نے زرعی قوانین کا بائیکاٹ کر دیا۔ نتیجتاً نئے انتظامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سابقہ معاملات کو بحال کر دیا گیا اور تقسیم شدہ اراضی پرانے مالکوں کو واپس کی جانے لگی۔ دسمبر 1978 میں ترکی نے روس کا دورہ کیا۔
اس موقع پر روسیوں نے اس سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط لیے جس کے ذریعے انہیں بعد میں افغانستان میں اپنی فوج اتارنے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس معاہدے پر روس کی طرف سے برژنیف نے دستخط کیے۔ حفیظ اللہ امین اور کوسیگن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس معاہدے کے بعد جب ترکی اور امین واپس آئے تو بظاہر کچھ لوگوں نے ان کی بصیرت کی داد دی، لیکن عوام کے ہر طبقے نے قوم فروشوں پر پھٹکار بھیجی۔ اسی زمانے میں ترکی انتظامیہ نے روس کے اشارے پر امریکی سفیر اولف ڈبز کو قتل کرا دیا۔ ڈبز روسی حکمت عملی کا ماہر تھا اور اسے داؤد کے خاتمے کے فوراً بعد سفیر مقرر کیا گیا تھا۔ امریکی اس کے ذریعے روسی مداخلت کے قریب رہ کر ان کے اقدامات کا توڑ کرنا چاہتے تھے۔ روس ان کی چالوں سے خبردار تھا۔ ایک دن جب ڈبز گاڑی لے کر اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا۔ ناظرین، اس سے آگے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ